بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فیضان ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو دنیا کی سب سے بڑی محرومی میرے نصیب میں لکھی گئی۔ میرے ابا کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا۔ آج بھی یاد آتا ہے تو دل پر ایک ایسا بوجھ سا اتر آتا ہے جیسے سانس لینا مشکل ہو جائے۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ ابو کی شفقت، ان کے لمس کی گرمی، ان کی دعاؤں کا سہارا، سب کچھ میرے ہاتھ آنے سے پہلے ہی چھن گیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کی بنیاد بن گیا، ایک ایسی بنیاد جس پر ہر اینٹ درد کے رکھے گئے۔ اماں پر پورا گھر ٹوٹ پڑا، ایک بیوہ عورت، اوپر سے 2 بچوں کی ذمہ داری اور معاشرے کی وہ بے رحم نظریں جو ہر وقت یہ یاد دلاتی ہیں کہ اب کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ لیکن میری اماں ایک عام عورت نہیں تھی، وہ ایک نیک، عبادت گزار اور مضبوط عورت تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھیک نہیں مانگیں گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گی۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں ایک مدرسہ شروع کیا۔ چھوٹی سی جگہ تھی، پرانی چرپائیوں پر بچیاں بیٹھ جاتی اور قرآن کی صدائیں گونجنے لگتی۔ وہی مدرسہ اماں کا سہارا بھی بن گیا اور ہمارا رزق بھی۔ میں اکثر اپنے ہم عمر بچوں کو کھیلتے دیکھتا تو اکثر دل چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، لیکن میری ماں کی نظریں سخت تھیں۔ وہ مجھے آواز دیتی، فیضان، کھیلنے کا وقت نہیں، آؤ قرآن پڑھو، اور میں فوراً اپنی جگہ سنبھال لیتا۔ میری زندگی کے ابتدائی دنوں میں کھیل اور شرارت کی جگہ قرآن کی آیات نے لے لی۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی، فاطمہ۔ ابا کے جانے کے بعد وہ میری زندگی کی روشنی بن گئی۔ اس وقت وہ بس چند ماہ کی تھی۔ میں جب بھی تھک جاتا یا اماں کی سختی سے دل بوجھل ہو جاتا، میں بس فاطمہ کو دیکھنے لگتا۔ اس کے ننھے ہاتھ، مسکراہٹ اور وہ معصوم ہنسی، جیسے سارے غم لمحے بھر میں دور ہو جاتے۔ اماں کی سختی صرف مجھ تک محدود نہ رہی، وہ فاطمہ کو بھی اس راستے پر ڈالنا چاہتی تھیں جس پر انہوں نے مجھے چلایا تھا۔ ان کی سختی کے پیچھے ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ کہیں یہ دنیا ان کے بچوں کو بہکا نہ دے۔ وہ بار بار کہتی، فیضان، یاد رکھنا، نماز چھوڑنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور جب فاطمہ ذرا بڑی ہوئی تو اس سے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ میں کئی بار سوچتا تھا کہ اماں ہم سے اتنی سختی کیوں کرتی ہیں۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا میں ان سے کہوں، اماں، ذرا سا ہمیں بھی جینے دیں، لیکن جب ان کی آنکھوں میں تھکن کے ساتھ ساتھ ایمان کی روشنی دیکھتا تو میری زبان رک جاتی۔ وہ دن رات ہماری تربیت کے لیے جیتی تھیں، ان کی ہر دعا میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوتی تھی۔ گھر چھوٹا تھا، ایک طرف مدرسہ، ایک طرف ہمارا کمرہ۔ اکثر شور شرابے میں بھی اماں قرآن پڑھاتی رہتی، میں بھی ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ محلے کے لوگ آتے اور کہتے، بہن، اللہ نے آپ کو بڑی ہمت دی ہے، اور اماں ہنس کر کہتی، میرے بچوں کی بدولت ہے۔ فاطمہ دن بدن بڑی ہو رہی تھی، اماں کی آنکھوں میں اس کے لیے عجیب سا پیار تھا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی خواہش پوری کرتی۔ میں کئی بار ضد کرتا تو اماں ٹال دیتی، لیکن فاطمہ کی معمولی سی ضد پر بھی وہ سب چھوڑ کر اس کی طرف لپکتی۔ میں ان سے شکوہ کرتا، اماں، آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتی؟ وہ مسکرا کر کہتی، بیٹا، تم میرا سہارا ہو، تمہارے لیے محبت دل میں ہے اور اس کے لیے آنکھوں میں۔ میں جب کبھی مسجد جاتا تو فاطمہ میرے پیچھے پیچھے دروازے تک آ جاتی، معصوم سی آواز میں کہتی، بھائی، میرے لیے دعا کرنا۔ میں مسکرا کر کہتا، کیا دعا کروں؟ اور وہ ہاتھ پھیلا کر جواب دیتی، اللہ مجھے بھی تم جیسا نمازی بنا دے۔ اس معصوم خواہش نے کئی بار میری آنکھوں کو بھیگنے پر مجبور کیا۔ اماں کی سختی اور دعاؤں کے سائے میں میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں سب سے پہلے قرآن پاک مکمل حفظ کروں۔ ان کے نزدیک یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ صبح سویرے مجھے جگا دیتی، جب آنکھیں ابھی پوری طرح کھل بھی نہ پاتی تو ان کی آواز گونجتی، فیضان، اٹھو، روشنی ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت میں بیٹھو۔ میں نیند سے لڑتا ہوا اٹھتا اور اماں کے سامنے بیٹھ جاتا۔ مدرسے کا کمرہ چھوٹا سا تھا، مگر وہاں کی فضا عجیب سے روحانیت سے بھری رہتی۔ کبھی پنکھا بند ہو جاتا، کبھی روشنی کم پڑ جاتی، لیکن اماں کی آواز بلند رہتی۔ وہ بار بار کہتی، بیٹا، قرآن وہ خزانہ ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گا۔ میں آیات دہراتا اور وہ مسکرا کر کہتی، یہی ہے میرا سکون۔ وقت گزرتا گیا اور برسوں کی محنت کے بعد آخر کار میں نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا۔ اس دن اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو غم کے نہیں بلکہ فخر کے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب میرے بیٹے نے اللہ کے کلام کو سینے میں محفوظ کر لیا۔
مجھے اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اماں کے قدموں کو چومتے ہوئے وعدہ کیا، اماں یہ دولت کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ قرآن مکمل کرنے کے بعد اماں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اسکول کی تعلیم بھی دینی ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں دنیاوی علم سے بھی محروم نہ رہوں۔ صبح کے وقت قرآن، دوپہر کو اسکول اور شام کو دوبارہ دہرائی۔ یہ معمول میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ میں کئی بار تھک جاتا، دل چاہتا کہ کھیلنے نکل جاؤں، لیکن اماں کے الفاظ کانوں میں گونجتے، نماز اور قرآن سے غافل ہونا سب سے بڑی محرومی ہے۔ یہی جملہ میری ہمت بن گیا۔ فاطمہ اس وقت چھوٹی تھی، لیکن اماں نے اس کے لیے بھی قرآن کا آغاز کروا دیا۔ وہ ننھی سی بچی جب الف با تا پڑھتی تو پورا کمرہ جیسے خوشبو سے بھر جاتا۔ میں اکثر اس کے پاس بیٹھ کر سنتا اور ہنستا۔ فاطمہ تم تو بہت جلد بڑی ہو جاؤ گی، وہ معصومیت سے کہتی۔ بھائی میں آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں۔ اماں اس پر بے حد فخر کرتی۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھام کر بار بار کہتی، میری بیٹی قرآن کی حافظہ بنے گی، یہ میرا خواب ہے۔ فاطمہ ہنستے اور جواب دیتی، اماں آپ کا خواب ضرور پورا ہوگا۔ محلے والے اکثر ہمارے گھر آتے، جب بھی فاطمہ کو دیکھتے تعریف کے بغیر نہ رہتے۔ یہ بچی تو واقعی اللہ کا انعام ہے۔ ایک دن ہماری ہمسائی خالہ زینت نے کہا، اتنی چھوٹی عمر میں بھی کتنی سنجیدہ ہے، نہ کھیل کود میں لگتی ہے نہ کسی فضول بات میں۔ اماں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ میرے اسکول کی زندگی بھی الگ چل رہی تھی۔ ایک دن میرا استاد مجھے روک کر بولا، فیضان تم بہت مختلف بچے ہو، باقی سب کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، تم خاموشی سے پڑھتے رہتے ہو۔ تمہاری ماں نے تمہیں جو تربیت دی ہے وہ تمہیں بہت آگے لے جائے گی۔ ان کے الفاظ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ فاطمہ بھی آہستہ آہستہ اپنے سبق میں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی جب قرآن کی آیات دہراتی تو اس کی آواز گھنٹیوں کی طرح لگتی۔ میں اکثر اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا سنتا رہتا۔ ایک دن میں نے ہنستے ہوئے کہا، فاطمہ تم تو محلے کی سب سے نیک بچی ہو جاؤ گی۔ وہ شرما کر بولی، نہیں بھائی میں صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہوں۔ محلے کے بچے اسے کھیلنے کے لیے بلاتے لیکن وہ انکار کر دیتی۔ مجھے کھیلنے کا وقت نہیں ملتا، مجھے سبق دہرانا ہے، وہ کہتی۔ بچے اس پر ہنستے مگر اندر ہی اندر اس کی عزت کرتے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ میں اسکول کے دن بھی دیکھتا رہا اور ساتھ ساتھ قرآن کی دہرائی بھی کرتا رہا۔ لیکن ایک دن میرے سامنے ایک نیا راستہ کھل گیا۔ مدرسے کی انتظامیہ نے مجھے بلا بھیجا۔ کمرے میں داخل ہوا تو استاد صاحب نے مسکرا کر کہا، فیضان اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارے لیے ایک موقع ہے۔ ہمیں کچھ ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو باہر جا کر محنت مزدوری کریں اور اپنا مستقبل بنائیں۔ تم تیار ہو؟ ان کے الفاظ نے میرے دل کو ہلا دیا۔ پردیس جانے کا خیال کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ بات اماں تک پہنچی تو ان کی آنکھوں میں عجیب سا سکون نظر آیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم جاؤ، تمہاری کمائی سے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور تمہاری بہن کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ میں نے دبے لفظوں میں کہا، اماں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، بیٹا کبھی کبھی فاصلہ ہی قربت کو بڑھا دیتا ہے، تم جاؤ گے تو ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ یوں تیاری شروع ہو گئی۔ محلے والے بھی حیران تھے کہ کیسا لڑکا جو ہمیشہ کتابوں اور قرآن میں ڈوبا رہا اب دیس نکالا جا رہا ہے۔ کئی لوگ اماں کو تسلی دینے آئے، کوئی کہتا، بہن یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، اور کوئی ہمدردی کے الفاظ دیتا، مگر اماں بار بار کہتی، یہ میرے لیے امتحان ضرور ہے، مگر میں چاہتی ہوں میرا بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ میری روانگی کے دن اماں نے مجھے سینے سے لگایا۔ فاطمہ دروازے پر کھڑی آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، فاطمہ بھائی جا رہا ہے لیکن ہر لمحہ تمہیں یاد رکھے گا۔ وہ آہستہ سے بولی، بھائی میرے لیے دعا کرتے رہنا کہ میں اللہ کی راہ پر قائم رہوں۔ میں نے سر ہلا دیا مگر دل بھر آیا۔ پردیس کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ یہاں اجنبی زبانیں، اجنبی چہرے اور کڑی دھوپ میں دن بھر محنت۔ میں نے ایک تعمیراتی کمپنی میں مزدوری شروع کی۔ صبح سے شام تک اینٹیں ڈھونا، سریا اٹھانا اور پھر تھکن سے چور ہو کر کمرے میں آ کر گر جانا۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک چیز کبھی نہ چھوٹی، میں نے قرآن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ رات کو جتنی بھی تھکن ہوتی وضو کر کے بیٹھ جاتا اور تلاوت کرتا۔ اماں کی وصیت میرے دل میں نقش تھی، قرآن کو کبھی خود سے الگ نہ کرنا۔ کبھی کبھی ساتھی مزدور حیران ہو جاتے۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، فیضان تمہیں اتنی محنت کے بعد بھی یہ پڑھنے کی ہمت کیسے ملتی ہے؟
ہم تو بس سونے کا سوچتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ یہی تو میرا سہارا ہے، اگر یہ نہ ہو تو میں ٹوٹ جاؤں۔ مہینے میں ایک بار اماں کو فون کرتا، وہ کال کے انتظار میں رہتے، جیسی آواز سنتی کہتی، بیٹا تمہاری آواز سن کر دل کو سکون ملتا ہے۔ میں بھی ان سے تفصیل پوچھتا، لیکن ہر بار ان کی باتوں کا رخ فاطمہ کی طرف مڑ جاتا۔ فیضان، فاطمہ اب قرآن کا بڑا حصہ یاد کر چکی ہے، استاد بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بیٹا فاطمہ تہجد بھی پڑھنے لگی ہے، اس عمر میں یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ محلے کی عورتیں کہتی ہیں ایسی بیٹی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ میں فون کی دوسری طرف بیٹھا سنتا رہتا اور سوچتا کہ میری بہن واقعی ایک انمول نعمت ہے۔ اماں کی زبان سے نکلنے والی ہر تعریف میرے دل میں فخر کی روشنی بھرتی۔ ایک بار فاطمہ نے خود بھی فون پر بات کی، اس کی آواز اب بھی بچپن جیسی معصوم تھی۔ وہ بولی، بھائی آپ وہاں کیسے ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے فوراً کہا، بھائی نماز کبھی مت چھوڑنا، اماں کہتی ہیں کہ پردیس میں اکثر لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ میں خاموش ہو کر سوچنے لگا، ایک چھوٹی سی بچی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، فاطمہ تم فکر نہ کرو، میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ مہینے گزرتے گئے، میں محنت سے کما کر اماں کو بھیجتا رہا۔ ایک بار اماں نے خوش ہو کر کہا، بیٹا تمہاری کمائی سے گھر کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، فاطمہ کی تعلیم بھی آسانی سے چل رہی ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل مطمئن ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرا پردیس آنا بیکار نہیں گیا، لیکن کبھی کبھی رات کو جب تنہائی میں بیٹھتا تو یادوں کا بوجھ بڑھ جاتا۔ اماں کی دعاؤں کی گونج اور فاطمہ کی ہنسی کانوں میں پڑتی تو دل چاہتا کہ پڑ لگا کر واپس اڑ جاؤں، مگر ساتھ ہی اپنے آپ کو سمجھاتا، یہ سب ان کے لیے کر رہا ہوں، یہ جدائی ان کی خوشیوں کا سبب بنے گی۔ ادھر فاطمہ کی نیک نامی بڑھتی جا رہی تھی۔ محلے کے لوگ جب بھی اماں سے ملتے تو اس کی تعریف کرتے۔ کوئی کہتا، آپ کی بیٹی تو سب بچیوں کے لیے مثال ہے۔ کوئی کہتا، ایسی بیٹی کا ہونا والدین کی خوش بختی ہے۔ اماں یہ سب باتیں سن کر خوش ہوتی اور فوراً فون پر مجھے بتاتی۔ میں سنتا اور مسکرا دیتا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ سوال بھی جنم لینے لگا کہ آخر یہ سب کب تک اسی طرح چلے گا؟ کیا ہر کہانی ہمیشہ ایک ہی ڈگر پر چلتی ہے؟ کبھی نہ کبھی کوئی موڑ ضرور آتا ہے۔ میں اپنی دعاؤں میں بار بار اللہ سے کہتا، یا اللہ میرے گھر کو سلامت رکھنا، میری ماں اور بہن کو ہمیشہ اپنے حفاظت میں رکھنا۔ ایک دن امام صاحب بھی اماں سے ملنے آئے۔ انہوں نے کہا، بہن آپ کی بیٹی اللہ کا بڑا انعام ہے، میں نے کم عمری میں اتنی عبادت گزار لڑکی کم ہی دیکھی ہے، اس کی استقامت واقعی قابل رشک ہے۔ اماں نے سر جھکا کر جواب دیا، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ فاطمہ کا معمول سب کو حیران کرتا۔ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھنا، قرآن پڑھنا، گھر کے کام میں اماں کی مدد کرنا اور پھر شام کو بچوں کو قرآن سنانا۔ اس کی یہ روٹین کبھی نہیں بدلی۔ لوگ اکثر کہتے، ہماری بچیاں تو کھیل کود سے فارغ نہیں ہوتی، یہ لڑکی تو جیسے کسی اور ہی دنیا کی ہے۔ ایک بار ایک پڑوسن نے مذاق میں کہا، فاطمہ تم تو فرشتہ لگتی ہو۔ فاطمہ مسکرا کر بولی، نہیں خالہ، میں تو ایک عام سی بندی ہوں، بس اللہ نے کرم کیا ہے۔ مجھے جب اماں یہ سب بتاتی اور میں ان سب باتوں پر غور کرتا تو سوچتا کہ شاید اللہ نے مجھے پردیس بھیج کر یہ سب دکھانے سے محروم رکھا تاکہ میرا امتحان ہو۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا، یا اللہ میری بہن کو اپنے حفاظت میں رکھنا، اس کی یہ نیکی ہمیشہ قائم رکھنا۔ ایک دن فاطمہ نے خود مجھے فون کیا، اس کی آواز خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، بھائی آج میرے استاد نے کہا ہے کہ میں پورا قرآن یاد کر لوں گی، آپ کو فخر ہوگا۔ میں نے کہا، فاطمہ مجھے پہلے ہی فخر ہے، لیکن اس بات کا وعدہ کرو کہ کبھی غرور نہیں کرو گی۔ وہ بولی، بھائی غرور تو صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، ہمیں نہیں۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگا۔ میں نے سوچا کہ واقعی یہ بچی عام نہیں۔ محلے کے مرد بھی اکثر امام صاحب سے سنتے کہ فاطمہ کی مثال دی جا رہی ہے۔ مسجد کے باہر باتیں ہوتی، اللہ نے فیضان کی گھر کو نور بخشا ہے، ایسی بیٹیوں کے ہوتے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ میں ان باتوں کو سنتا اور دل میں کہتا، ابا آپ جہاں بھی ہیں، آپ کی بیٹی آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی دل کے کسی کونے میں ایک دھڑکا بھی ہوتا۔ ہر چیز اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ مجھے ڈر سا لگتا تھا کہ کہیں یہ سب خواب نہ ثابت ہو۔ کیا واقعی زندگی ہمیشہ اتنی سیدھی اور آسان رہتی ہے، یا پھر کسی دن کوئی انکشاف
सब बदल देगा। परदेस की ज़िंदगी ने मुझे थका ज़रूर दिया था, मगर 2 साल की जुदाई के बाद जब वतन वापसी की घड़ी आई तो दिल जैसे परवास करने लगा। मैंने जहाज़ की खिड़की से बाहर झांका तो यूं लगा जैसे मेरा अपना शहर मुझे आवाज़ दे रहा हो। ज़मीन पर कदम रखते ही हवा में मानोस खुशबू महसूस हुई, वो खुशबू जो परदेस की हवा में कभी नहीं मिली। घर के दरवाजे पर पहुंचा तो अम्मा ने दरवाज़ा खोला। उनके चेहरे पर वही थकन थी, मगर आंखों में सुकून की रोशनी थी, जैसे वो 2 साल से बस इसी लम्हे की मुंतज़िर हो। मैंने आगे बढ़कर उनके कदम चूम लिए। वो जज्बाती होकर बोली, बेटा आज दिल को सुकून मिल गया। उसी वक्त फातिमा भी अंदर से आ निकली। 2 साल में वो बहुत बदल गई थी। पहले की मासूम बच्ची अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संजीदगी और इबादत की झलक थी। उसने आहिस्ता से कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा, मेरी बहन तो माशाल्लाह और भी नेक लग रही है। कुछ देर बाद अम्मा ने खाने का एहतमाम किया। दस्तरखान पर बैठी फातिमा बहुत कम बोली, बस अम्मा की बातों पर सर हिला दी थी। मैंने उसे छेड़ा, फातिमा तुम तो पहले बहुत बातूनी थी, अब क्या हुआ? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, भाई अब दिल दुनिया की बातों में नहीं लगता, इबादत ही सब कुछ है। ये सुनकर अम्मा ने फ़ख्र से कहा, बेटा तुम्हारी बहन अब ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती है, हर वक्त कुरान पढ़ती है या नमाज में मसरूफ़ रहती है। मोहल्ले वाले भी मेरी वापसी पर मिलने आए। हर एक के लबों पर फातिमा की तारीफ थी। कोई कहता, आपकी बहन तो हमारी बेटियों के लिए मशले रहा है। कोई कहता, हम अपनी बच्चियों को इसके किस्से सुनाते हैं ताकि वो भी नेक बने। मैं सब सुनकर खामोश होता और दिल में सोचता, वाकई मेरी बहन अल्लाह की ख़ास बंदी है। कुछ दिनों मैंने घर पर गुजारे। मैं देखता कि फातिमा ज़्यादातर कमरे में रहती है, कभी कभी ही बाहर निकलती। एक दिन मैंने अम्मा से कहा, अम्मा फातिमा सबके साथ कम क्यों बैठती है? अम्मा ने आहिस्ता से जवाब दिया, बेटा उसका दिल इबादत में लगता है, वो चाहती है कि किसी दुनियावी बात में वक्त ज़ाया ना हो। मैंने सोचा कि शायद ये भी उसकी नेकी का हिस्सा है, लेकिन फिर भी दिल चाहता था कि वो थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजारे। 2 साल की जुदाई के बाद मैं चाहता था कि हम बहन भाई की बातें करें, लेकिन वो ज़्यादातर खामोश रहती। रात को खाने के बाद मैं फातिमा के कमरे के करीब से गुजरा तो अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ा सुनता रहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी गहराई थी जो दिल को हिला देती थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरी बहन को हमेशा अपने रहमतों में रखना। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें अम्मा के पास आईं। वो कहने लगीं, बहन फातिमा की इबादत और नेकियों का चर्चा तो पूरे मोहल्ले में है। अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी सादत दी है। अम्मा मुस्कुरा कर बोली, ये सब अल्लाह का करम है। मैं सुनता रहा और दिल ही दिल में सोचता कि वाकई हमारी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। 2 साल पहले मैं परदेस जा रहा था और दिल में फ़िक्र थी कि अम्मा और फातिमा अकेली कैसे रहेंगी, लेकिन आज मैं लौटा हूँ तो देख रहा हूँ कि सब लोग उनकी नेकियों की तारीफ़ कर रहे हैं। एक दिन मैंने फातिमा से कहा, फातिमा सब लोग तुम्हारी मिसाल देते हैं, तुम्हें कैसा लगता है? वो संजीदगी से बोली, भाई लोगों की तारीफ़ पर खुश नहीं होना चाहिए, असल खुशी तो अल्लाह की रज़ा में है। अगर अल्लाह राज़ी है तो बाकी कुछ अहम नहीं। मैंने उसकी बात सुनकर सर झुका लिया। दिल में सोचा कि वाकई ये बच्ची हम सबसे ज़्यादा समझदार है। घर का माहौल इबादत और सुकून से भरा हुआ था, लेकिन मेरे दिल के कोने में अब भी वही धड़का था जो परदेस में महसूस करता था। मैं सोचता था कि ये सब कुछ इतना कामिल कैसे हो सकता है। ज़िंदगी में कभी न कभी इम्तिहान ज़रूर आता है, लेकिन उस वक्त तक मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही हकीकत थी, और वो ये कि मेरी बहन पूरे मोहल्ले की मिसाल बन चुकी थी। लोग उसका नाम लेते तो एहतराम से लेते, कोई उसकी नमाज़ों का जिक्र करता, कोई उसके कुरान की तिलावत की तारीफ़ करता, और मैं एक भाई की हैसियत से अपने दिल में शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने मुझे ऐसी बहन दी। मैंने वतन वापस आकर कुछ दिन आराम किया था, मगर अब काम की ज़रूरत थी। एक जानने वाले ने शहर में मौका दिया, उसने मुझे वहाँ जाना पड़ा। सुबह सवेरे घर से निकला तो अम्मा ने पीछे से आवाज़ दी, बेटा ख्याल रखना। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मा ज़्यादा फिक्र ना करें, शाम तक वापस आ जाऊँगा। फातिमा उस वक्त अपने कमरे में थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज़ दी, फातिमा भाई जा रहा है, दुआ में याद रखना। अंदर से उसकी हल्की सी आवाज़ आई,
اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی۔ شہر پہنچ کر میں نے کام نپٹایا۔ دن بھر دھوپ میں دوڑ، دھوپ کے بعد جب شام کو واپس آیا تو راستے ہی میں محلے کے ایک لڑکے نے مجھے دیکھتے ہی دوڑ لگا دی۔ وہ ہامتا ہوا میرے قریب آیا اور بولا، فیضان بھائی آپ جلدی آئیں، آپ کی بہن، آپ کی بہن۔ میں حیران ہوا، کیا ہوا فاطمہ کو؟ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے قدم خود بخود تیز ہو گئے، دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ دروازے پر محلے کے لوگ جمع تھے۔ کچھ عورتیں آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہی تھیں اور کچھ مرد سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں اندر گیا تو صحن میں اماں زمین پر بیٹھی تھیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے تیزی سے کہا، اماں بتائیں کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا تیری بہن، تیری فاطمہ سجدے میں تھی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میری زبان پر بس ایک ہی لفظ آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ نے ایسی موت دی ہے، سجدے کی حالت میں روح قبض ہو گئی، کیا نصیب ہے اس کا۔ محلے کی عورتیں بھی حیران تھیں۔ ایک نے کہا، ایسی موت تو بہت نیک لوگوں کو ملتی ہے، اللہ نے اسے اپنا قرب بخش دیا۔ دوسرے بولی، ہم سب اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہیں بھی ایسی سعادت ملے۔ فاطمہ کے جانے کے بعد پورے محلے میں غیر معمولی کیفیت تھی۔ ہر طرف سے عورتیں اور مرد ہمارے گھر آ رہے تھے۔ صحن میں جگہ کم پڑ گئی تھی، کچھ لوگ گلی میں بیٹھ گئے۔ سب چاہتے تھے کہ اس نے ایک بچے کی آخری جھلک دیکھے جس کا چرچا ہر زبان پر تھا، لیکن فاطمہ کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ میت وہیں رکھی ہوئی تھی اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ عورتیں بار بار صحن میں اماں سے سوال کر رہی تھیں، بہن کب میت کو باہر لاؤ گی؟ ہم سب بے چین ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، ہمیں بھی اس نیک چہرے کی زیارت کرنی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے۔ اماں سب کو خاموشی سے ڈال دی۔ میں بھی حیران تھا کہ ابھی تک غسل کیوں نہیں دیا۔ دوپہر ڈھل گئی، سورج ڈوبنے لگا، مگر کمرہ ویسے ہی بند رہا۔ آخر میں نے اماں کے قریب جا کر کہا، اماں سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ میت کو کیوں نہیں نکالتی؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا تیری بہن نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ میں یہ سن کر چونک گیا۔ وصیت؟ اماں یہ کیسی بات ہے؟ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اماں نے نظریں جھکا لی۔ بیٹا میں بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ اس کی خواہش تھی۔ کچھ عورتیں اندر داخل ہوئیں اور بولی، بہن اتنی نیک بندی کا چہرہ کیوں چھپاتی ہو؟ ہمیں بھی اس نورانی چہرے کو دیکھنے دو۔ اماں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، نہیں یہ ممکن نہیں، وہ اپنی بات کہہ گئی تھی، میں کیسے اس کی وصیت کے خلاف جا سکتی ہوں؟ سب حیران تھے، عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ عجیب بات ہے، کوئی اپنی موت کے بعد چہرہ کیوں چھپائے؟ ایک دوسری نے کہا، شاید یہ اس کی عاجزی ہے، وہ چاہتی ہوگی کہ دنیا اس کی عبادت کا چرچا نہ کرے۔ میں اپنے دل میں بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کا سگا بھائی ہوں، کم از کم مجھے تو اس کا چہرہ دیکھنے کا حق ہے۔ لیکن اماں بار بار یہی کہہ رہی تھیں، میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی۔ کچھ دیر بعد اماں نے خود اندر جا کر فاطمہ کو کفن پہنایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے غسل نہیں دیا۔ محلے کی کچھ عورتیں چونک کر بولی، بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ میت کو بغیر غسل دیے کفن پہنا دیا، یہ تو خلاف دستور ہے۔ اماں نے نم آنکھوں سے جواب دیا، یہی اس کی وصیت تھی۔ اب صحن میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ عورتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ کچھ نے کہا، کبھی ایسی وصیت سنی نہیں گئی۔ کچھ نے کہا، شاید واقعی اللہ کے خاص بندے ہی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اماں نے پھر بھی کسی بات نہ سنی۔ وہ بار بار کہتی رہی، میرا فرض ہے کہ میں اس کی وصیت پوری کروں۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ آخر فاطمہ نے ایسی عجیب وصیت کیوں کی ہوگی۔ ایک لمحے کو دل میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید واقعی یہ عاجزی کی نشانی ہے۔ وہ اپنی عبادت کو دنیا سے چھپانا چاہتی تھی، لیکن پھر ایک سوال میرے دل میں اٹکا رہ گیا کہ اگر یہ صرف عاجزی تھی تو اماں اتنی گھبراہٹ میں کیوں ہے؟ اس دوران محلے کے کچھ مرد بھی بات کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، ہم نے اپنی زندگی میں یہ پہلی بار سنا ہے کہ کسی میت کو بغیر غسل کفن پہنا دیا جائے۔ دوسرا بولا، شاید یہ بھی کوئی حکمت ہے، ہمیں سوچنا نہیں چاہیے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور سب کے دلوں میں تجسس بڑھ رہا تھا۔ عورتیں بار بار کہتی، بہن ایک جھلک دکھا دو، ہم بھی اس نیک بچی کا آخری دیدار کر لیں۔ اماں کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، نہیں
اس نے منع کیا تھا۔ میں صحن کے کونے میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اماں کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ ایک طرف سب کو روک رہی تھیں اور دوسری طرف خود بھی بار بار آنسو پوچھتی رہتی۔ میں جانتا تھا کہ اماں کی طبیعت کبھی اتنی بے چین نہیں ہوئی تھی۔ کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو وہ سب سے چھپا رہی ہیں۔ محلے کے امام صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے اماں سے کہا، بہن، وصیت پر عمل کرنا درست ہے، مگر شریعت میں غسل دینا ضروری ہے۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ اماں نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے، براہ کرم سوال نہ کریں۔ امام صاحب خاموش ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی سوال چھپے تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چراغوں کی روشنی میں عورتیں اب بھی انتظار کر رہی تھیں کہ شاید میت باہر لے جائے۔ بچے حیرانی سے بڑوں کو دیکھ رہے تھے اور بڑوں کے لبوں پر بس ایک ہی بات تھی، ایسی موت اور ایسی وصیت ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ صبح ہوتے ہی جنازہ ہوگا، لیکن یہ سوال میرے دل کو کاٹ رہا تھا کہ میری بہن نے اتنی غیر معمولی وصیت کیوں کی؟ اگر وہ واقعی نیک تھی تو چہرہ چھپانے کی کیا وجہ تھی؟ اور اگر کوئی بات تھی تو اماں کیوں سب سے چھپا رہی ہیں؟ اس رات میں نے آنکھ نہیں جھپکی۔ میں بار بار سوچتا رہا کل کیا ہونے والا ہے۔ صبح کا وقت ہوا تو گھر کے باہر ہجوم اور بڑھ گیا۔ عورتیں صحن میں اور مرد گلی میں جمع تھے۔ ہر کوئی بے چین تھا کہ کب میت باہر لائی جائے گی۔ سب کے دلوں میں ایک ہی خواہش تھی کہ اس بچے کا آخری دیدار کر لے، لیکن اماں مسلسل انکار کر رہی تھی۔ ایک عورت آگے بڑھی اور بولی، بہن، ہمیں بھی دکھا دو۔ ہم نے تو سنا ہے کہ نیک لوگوں کے چہرے پر موت کے بعد نور ہوتا ہے، ہم بھی اس نور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اماں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس نے خود منع کیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی وصیت کے خلاف نہیں جا سکتی۔ یہ جواب سن کر عورتیں خاموش ہو گئی، مگر ان کے چہروں پر حیرت نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد صحن کے کونے میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ ایک نے دوسرے کے کان میں کہا، کبھی ایسی وصیت دیکھی ہے؟ دوسری بولی، نہیں، یہ پہلی بار سن رہی ہوں۔ شاید کوئی خاص بات ہے جو ہم نہیں جانتے۔ کچھ عورتیں آہستہ آہستہ بات کرنے لگی۔ اگر واقعی نورانی چہرہ ہوتا تو کیوں چھپایا جاتا؟ ایک نے سوال کیا۔ دوسری نے فوراً کہا، ایسی بات نہ کرو، وہ بچی تو سب کے سامنے نیک تھی، شاید عاجزی میں یہ فیصلہ کیا ہو، لیکن تجسس سب کے دلوں میں تھا۔ ایک اور عورت بولی، ہم تو اپنی بچیوں کو اس کی مثال دیتے رہے، مگر اب دل میں سوال اٹھنے لگے ہیں، آخر کوئی اپنی موت کے بعد چہرہ کیوں چھپائے گا؟ میں صحن میں بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا۔ عورتوں کی سرگوشیاں میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگرچہ اماں بار بار وصیت کا ذکر کر رہی ہیں، لیکن یہ بات سب کو مطمئن نہیں کر رہی۔ محلے کی ایک بزرگ خاتون آگے آئے اور اماں کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بہن، ہم سمجھتے ہیں کہ وصیت اہم ہے، مگر تمہیں پتہ ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ سب کے دل میں سوال ہے، اگر واقعی نور ہے تو اسے کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اماں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے اماں کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، اماں، آپ سب کو خاموش تو کر دیتی ہیں، مگر دلوں میں سوال بڑھ رہے ہیں۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، بیٹا، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل کو اور بھی الجھا گئی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر فاطمہ نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ اگر یہ صرف عاجزی تھی تو اماں کے چہرے پر اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ اسی دوران کچھ عورتیں دوبارہ آگے آئیں اور کہا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں دیکھنے سے روکا جا رہا ہے، مگر کیوں؟ ہم تو اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اماں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، دعا ضرور کرے، مگر دیدار کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ سن کر عورتیں چپ ہو گئے، لیکن صحن میں سرگوشیوں کا شور بڑھ گیا۔ ایک کہہ رہی تھی، یہ سب کچھ عجیب ہے۔ دوسری بولی، نہیں، یہ اللہ کے راز ہے۔ گھر کے صحن میں جنازہ تیار تھا۔ لوگ مزید بڑھتے جا رہے تھے۔ مرد صفیں باندھنے کے لیے باہر کھڑے تھے اور عورتیں اب بھی بے چینی سے صحن میں موجود تھیں۔ سب کی نظریں اس چارپائی پر تھیں جس پر فاطمہ کی میت رکھی گئی تھی۔ میں آگے بڑھا اور چارپائی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ دل پر ایک بوجھ سا تھا، لیکن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جلد ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا اور میری بہن اپنے آخری سفر پر روانہ ہوگی۔ اسی لمحے ایک عجیب سا منظر شروع ہوا۔ صحن کے اوپر کالے کوے منڈلانے لگے۔ پہلے ایک آیا، پھر دوسرا، پھر پورا جھنڈ۔ ان کی کائیں کائیں نے فضا کو خوفناک بنا دیا۔ عورتوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کسی نے کہا، یہ کیسا منظر ہے؟ جنازے کے وقت کوے کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ ایک اور نے لرزتی آواز میں کہا،
یہ کوئی نیک شگون نہیں لگتا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کوے بار بار چرپائی کے اوپر چکر لگا رہے تھے، جیسے کچھ دیکھنا چاہتے ہو۔ امام صاحب نے سب کو تسلی دی، ڈرو نہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، شاید یہ بھی دیدار کا مشتاق ہے۔ لیکن ان کی اپنی آواز میں بھی لرزش تھی۔ ہم نے چرپائی اٹھائی، جیسے ہی کندھوں پر لی تو اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، صحن میں موجود چراغ بجھنے لگے، عورتوں کی چادریں ہوا میں لہرانے لگی۔ اسی جھونکے نے وہ کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کفن کا کپڑا ایک دم پیچھے ہٹا اور فاطمہ کا چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ ایک لمحے کو سب کی نظریں ٹھٹک گئیں، پھر ایک دل دہلا دینے والا چیخ عورتوں کی طرف سے بلند ہوئی، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ کسی نے منہ پر ہاتھ رکھا، کوئی زمین پر گر گیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ چہرہ جو سب سمجھتے تھے کہ نور سے چمک رہا ہوگا، وہ جلا ہوا اور سیاہ تھا، جیسے آگ نے اس پر اپنے نشان چھوڑ دیے ہوں۔ بدنما داغ جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، صحن میں موجود ہر شخص کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ عورتیں پیچھے ہٹنے لگیں۔ ایک نے روتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سب کی زبان پر نیک تھی۔ بدبو اچانک پھیل گئی، ایسی بدبو جس نے سب کو گھبرا دیا۔ لوگ ناک پر کپڑا رکھنے لگے، بچے رونے لگے، مرد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور ان کے چہروں پر حیرت کے ساتھ خوف بھی تھا۔ میں نے دل تھام لیا، چند لمحوں کے لیے لگا کہ میرا سانس رک جائے گا۔ وہ بہن جس پر مجھے فخر تھا، جسے سب جنتی کہتے تھے، اس کے چہرے پر یہ بھیانک نقش کیسے آ گئے؟ اماں کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ وہ چرپائی کے قریب بیٹھ گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ، یہ کیسا منظر ہے؟ عورتیں انہیں سہارا دینے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن ان کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ محلے کی عورتوں میں سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ یہ نورانی چہرہ کہاں گیا؟ ایسی حالت کیوں ہوئی؟ کیا کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ سوال ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ امام صاحب نے سب کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، خاموش رہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں بس دعا کرنی ہے۔ لیکن ان کی اپنی آنکھوں میں بھی خوف جھلک رہا تھا۔ کچھ عورتیں کہہ رہی تھیں، ہمیں تو لگا تھا کہ دیدار سے ایمان تازہ ہوگا، مگر یہ تو دل دہلا دینے والا منظر ہے۔ دوسری بولی، یہ ضرور کوئی راز ہے جو بھی کھلا نہیں۔ میں چرپائی کے قریب کھڑا کانپ رہا تھا، دماغ میں بس ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیسے ہو؟ کالے کوے اب بھی اوپر منڈلا رہے تھے، ان کی آواز اور تیز ہو گئی تھی۔ کچھ عورتیں آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں، یہ بھی کوئی اشارہ ہے؟ لوگوں کی بے چینی حد سے بڑھ گئی تھی۔ کچھ مرد آگے آیا اور کہا، جلدی جنازہ پڑھو تاکہ یہ مرحلہ ختم ہو۔ لیکن عورتیں اب بھی حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر ایسی گھبراہٹ تھی جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا تھا، وہ بار بار اپنی نظریں جھکا لیتی تھیں۔ محلے کی ایک عورت آگے بڑھی اور چیخ کر بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو بچی سب کے سامنے نیک تھی، اس کا چہرہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی آواز میں خوف اور شکوک دونوں تھے۔ امام صاحب نے دوبارہ سب کو روکنے کی کوشش کی، یاد رکھو، ہم اللہ کے فیصلے پر سوال نہیں کرتے، مگر ان کے یہ الفاظ بھی مجمع کو مطمئن نہ کر سکے۔ صحن میں بدبو اور کووں کی آواز کے بیچ وہ چرپائی سب کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی، اور ہر شخص کے دل میں یہی سوال تھا، یہ حقیقت کیا ہے؟ صحن میں ابھی تک خاموشی اور خوف کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی حیرت زدہ تھا۔ وہ چہرہ جو سب نورانی سمجھ رہے تھے، حقیقت میں سیاہ اور جلا ہوا نظر آیا۔ عورتوں کی سرگوشیاں بلند ہو چکی تھیں، مرد ایک دوسرے کو دیکھ کر سوالیہ نگاہوں سے کانپ رہے تھے۔ میں خود ساکت کھڑا تھا، دل کے اندر خوف اور تجسس کی لہر دوڑ رہی تھی۔ آخر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وہ بہن جس پر سب رش کرتے تھے، اس کی حالت اتنی بھیانک کیوں ہے؟ میں نے اماں کو دیکھا، وہ چرپائی کے قریب زمین پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور گھبرا کر کہا، اماں، یہ سب کیا ہے؟ آپ کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولی، بیٹا، میں کب تک چھپائی رہتی؟ آج سب کے سامنے سچ کھل ہی گیا۔ لوگ قریب آ گئے، عورتیں خاموش ہو گئیں، سب کو یقین تھا کہ اب کوئی راز کھلے گا۔ اماں نے لرزتی آواز میں کہا، یہ نیک نہیں تھی، یہ وہ بچی نہیں تھی جسے تم سب نیک سمجھتے رہے۔ فاطمہ قرآن بھول چکی تھی۔ یہ جملہ سنتے ہی سب ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ عورتوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک نے دھیمی آواز میں کہا، کیا قرآن بھول گئی تھی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اماں نے سر جھکا لیا۔ ہاں،
اس نے پورا قرآن یاد کیا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ سب بھولتی گئی۔ میں نے سمجھایا، رلایا، قرآن کا واسطہ دیا، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ میرے دل پر کسی نے پتھر رکھ دیا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، اماں؟ پھر وہ ہر وقت کمرے میں رہتی تھی، عبادت میں مصروف، وہ سب کیا تھا؟ اماں کی چیخ جیسی آواز نکلی، وہ سب دکھاوا تھا بیٹا۔ وہ راتوں کو گھر سے باہر نکلتی تھی، نہ جانے کہاں جاتی، کن راستوں پر بھٹکتی۔ میں نے بہت روکا، بہت منع کیا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ یہ سن کر عورتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک بولی، ہم تو اپنی بچیوں کو اس کی مثال دیتے رہے۔ دوسری نے آ بھرے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، کیسے دھوکے میں رہے ہم۔ میں نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا۔ اماں، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رونے لگی۔ بیٹا، میں اپنی عزت بچانے کے لیے سب چھپایا۔ میں مدرسہ چلاتی ہوں، لوگوں کی بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہوں۔ اگر یہ بات ظاہر ہو جاتی تو لوگ کہتے اپنی بیٹی کو تو سیدھا نہ کر سکی، ہماری بچیوں کا کیا پڑھائے گی۔ میں نے اس کے ہر ریب پر پردہ ڈالا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ جسے میں نیک سمجھتا رہا، وہ ایسی غلطیوں میں ڈوب چکی تھی۔ اماں کی آواز پھر بلند ہوئی، بیٹا، حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی خود ختم کی ہے۔ اس نے زہر کھا لیا تھا۔ یہ سن کر پورے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ عورتوں کی چیخیں دب گئی، مردوں کے چہرے زرد ہو گئے، سب جیسے پتھر کے بت بن گئے۔ اماں رو رہی تھی۔ میں نے اسے ایک دن روک دیا تھا، کہا تھا کہ آج کے بعد رات کو باہر نہیں جانا۔ میں نے کمرہ بند کر دیا، لیکن اس نے ضد میں آ کر نیند کی گولیاں کھا لی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے دیکھا۔ وہ سسک سسک کر مری۔ عورتیں اب ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ کوئی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ امام صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، استغفر اللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا، اماں، آپ نے یہ سب کچھ چھپایا کیوں؟ کم از کم مجھے تو بتا دیتی۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں کیسے بتاتی؟ تم پردیس میں تھے۔ میں چاہتی تھی تمہارے دل میں اپنی بہن کی عزت قائم رہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم ٹوٹ جاؤ۔ محلے کی عورتوں میں سے ایک نے کہا، ہم تو سمجھتے تھے یہ بچی اللہ کے قریب ہے، لیکن حقیقت کچھ اور نکلی۔ دوسری نے جواب دیا، یہ عبرت ہے ہم سب کے لیے، ظاہری نیکی پر کبھی نہ بہکے۔ میں اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی۔ میرے اندر طوفان مچ گیا تھا۔ میں نے بہن کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ وہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ اماں نے ہاتھ جوڑ کر سب سے کہا، میں سب کے سامنے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے برسوں یہ جھوٹ جیا، لیکن اپنے رب کو کیسے دھوکہ دے سکتی؟ یہ انجام اس کا نتیجہ ہے۔ امام صاحب نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، یہ اللہ کی پکڑ ہے، ہمیں اس پر باتیں کرنے کی بجائے اپنے لیے عبرت لینا چاہیے۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں شکوک اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے اور سر جھکا لیا۔ میں وہیں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری بہن کی زندگی کا وہ رخ جو میں نے کبھی نہ دیکھا، آج سب کے سامنے کھل گیا، اور یہ راز اتنا بڑا تھا کہ پورے محلے کی سوچ بدلنے کے لیے کافی تھا۔ اماں کے الفاظ صحن میں گونجتے رہے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ وہ لڑکی جسے پورا محلہ نیک سمجھتا تھا، جسے مثال بنا کر اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتے تھے، حقیقت میں ایک الگ زندگی گزار رہی تھی۔ ایک عورت نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، ہم تو سوچتے تھے یہ بچی فرشتہ ہے، مگر اولاد تو نیکوں کی بھی نافرمان نکل آتی ہے۔ دوسری نے آ بھری، یہ دنیا دھوکے کی ہے، کوئی ظاہر بڑھ نہ جائے۔ مردوں میں بھی یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ ایک بزرگ بولے، یہ ماں کی خطا نہیں، یہ اولاد کا اپنا معاملہ ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا بھی نافرمان تھا۔ ایک اور نے کہا، ہمیں اسے سبق لینا چاہیے کہ کوئی بھی ظاہر پر نہ جائے، اصل تو انجام ہے۔ اماں زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بہنوں، بھائیوں، میری تربیت میں کمی نہ تھی۔ میں نے اپنی اولاد کو ہمیشہ دین سکھایا، مگر یہ بہک گئی۔ میں جھوٹ بولتی رہی، اس کی عیب چھپاتی رہی۔ میں اپنی عزت بچانا چاہتی تھی، مدرسہ بچانا چاہتی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ محلے کی عورتیں آگے بڑھیں اور انہیں سہارا دیا۔ ایک نے کہا، بہن، تم پر کوئی الزام نہیں، تم نے تو کوشش کی، مگر اولاد کا دل اگر بہک جائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اللہ سے دعا کرو، وہی بخشنے والا ہے۔ میں کونے میں کھڑا سب سن رہا تھا، دل جیسے سینے سے نکلنے کو تھا۔
میری بہن کی حقیقت میرے سامنے کھل چکی تھی اور میرے خواب ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ میں نے خود سے کہا، یہ وہ فاطمہ نہیں جسے میں سمجھتا رہا۔ میں نے اسے ایک فرشتہ جانا، لیکن وہ تو کچھ اور ہی تھی۔ محلے کے مرد میرے قریب آئے، ایک نے کندھے تھپتھپایا، بیٹا صبر کرو، یہ تمہارا قصور نہیں، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ میں نے بے بس آواز میں کہا، میں نے ہمیشہ اپنی بہن پر فخر کیا، آج مجھے لگا کہ سب جھوٹ تھا۔ امام صاحب نے لوگوں کو خاموش ہونے کا کہا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ والدین کی کوشش کے باوجود اولاد گمراہ ہو سکتی ہے۔ ہمیں ماں کو الزام نہیں دینا چاہیے، یہ اس کا امتحان ہے۔ لیکن دلوں میں جو صدمہ تھا وہ زبانوں پر بھی آ رہا تھا۔ عورتیں سرگوشی میں کہہ رہی تھیں، کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا، ہم نے تو اپنی بچیوں کو بار بار اس کی مثال دی۔ مرد ایک دوسرے کو دیکھتے اور سر ہلاتے۔ یہی دنیا ہے، انسان وہی نہیں ہوتا جو ہم دیکھتے ہیں۔ اماں کی سسکیاں بڑھ گئیں۔ انہوں نے کہا، میں جانتی ہوں میری بیٹی کا انجام برا ہوا، لیکن میرا رب بخشنے والا ہے، شاید وہ اسے معاف کر دے۔ میں نے دن رات محنت کی، قرآن سکھایا، نماز سکھائی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے آگے بڑھ کر اماں کے ہاتھ تھامے اور کہا، اماں آپ خود کو الزام نہ دیں، آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہ اس کی اپنی راہ تھی جو اس نے چنی۔ مگر میرے اپنے الفاظ بھی بوجھل تھے، دل میں درد کی لہر تھی۔ محلے کے ایک بزرگ نے کہا، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمیں اپنی اولاد پر نظر رکھنی چاہیے، صرف ظاہر سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، یہ سچ ہے، ماں باپ کی دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں، مگر اولاد کی مرضی کے آگے بے بس ہو جاتی ہیں۔ عورتوں نے اماں کو گلے لگا کر تسلی دی۔ ایک نے کہا، بہن تمہاری بیٹی کا عمل تمہارے خلاف نہیں لکھا تھا، تم نے تو اپنی ذمہ داری نبھائی۔ اماں کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے۔ میں نے ہر رات اس کے لیے روئی، اللہ سے دعا کی، مگر وہ نہ بدلی۔ آج اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اس کا انجام سب کے سامنے کر دیا۔ لوگوں کے چہرے اتر گئے۔ کل تک جو فاطمہ کی نیکی کے چرچے کرتے تھے، اب عبرت کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک عورت نے اپنی بیٹی کو قریب کیا اور کہا، دیکھو یہ سبق ہے کہ کبھی دکھاوے کی نیکی نہ کرو۔ دوسری نے کہا، نماز، قرآن اور تہجد کا کوئی فائدہ نہیں اگر دل صاف نہ ہو۔ میں نے بہن کے کفن سے ڈھکے جسم کو دیکھا، آنکھوں کے سامنے اس کا بچپن گھوم گیا، وہ معصوم سی آواز جو مجھے دعا کے لیے کہتی تھی، وہ لمحے جب میں نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا، اور پھر یہ انجام۔ میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اماں نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے عیب چھپایا، اللہ مجھے معاف کرے، تم سب بھی مجھے معاف کر دو۔ امام صاحب نے کہا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہیں صبر دے، یہ سب آزمائش ہے۔ لیکن میرے اندر کی چیخ دب نہ سکی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ میں نے اپنی بہن کو جنتی سمجھا اور آج اس کا انجام جہنمی سا دکھ رہا ہے۔ میرا دل برداشت نہیں کر پا رہا۔ صحن میں سب لوگ خاموش ہو گئے، ہر کوئی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ معاملہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے، اور میں وہیں کھڑا اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ محلے کے مردوں نے چرپائی اٹھائی، مگر وہ منظر سب کے لیے مزید حیران کن بن گیا۔ جیسے ہی جنازہ دروازے سے باہر لے جانے لگے تو گلی کے کونے سے سانپ اور بچھو نکلنے لگے۔ کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے، کچھ نے زور سے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ عورتیں چیخیں مارنے لگیں۔ ایک شخص نے ڈر کر کہا، یہ سب کیا ہے؟ جنازے کے راستے میں سانپ اور بچھو کہاں سے آ گئے؟ دوسرے نے کانپتی آواز میں کہا، یہ ضرور اللہ کی طرف سے نشان ہے۔ جنازہ اٹھانے والوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ ایک لمحے کو لگا کہ جنازہ زمین پر گر جائے گا۔ امام صاحب نے سب کو حوصلہ دیا، ہمت رکھو، اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو۔ بہت مشکل سے جنازہ قبرستان تک پہنچایا گیا، لیکن قبر کھودتے ہی وہاں سے بھی عجیب مناظر سامنے آئے۔ مٹی ہٹاتے ہی اندر سے بچھو نکلے اور چاروں طرف پھیلنے لگے۔ مزدور جو قبر کھود رہے تھے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ ایک بولا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ نے کہا، یہ انجام ہے برے اعمال کا۔ دوسری طرف کچھ لوگ خاموشی سے آنکھوں میں خوف لیے کھڑے تھے۔ آخرکار بڑے مشکل کے بعد قبر تیار کی گئی۔ جب فاطمہ کی میت کو قبر میں اتارا گیا تو ہوا میں پھر بدبو پھیل گئی۔ لوگ ناک پر کپڑا رکھنے لگے۔ عورتوں کی آہیں سنائی دے رہی تھیں۔ اماں قبر کے کنارے بیٹھی تھیں، ان کی چیخیں فضا کو کاٹ رہی تھیں۔ یا اللہ میری بیٹی کو معاف کر دے، میں جانتی ہوں اس نے غلطی کی،
نافرمانی کی، مگر تو غفور الرحیم ہے، اسے بخش دے۔ ان کی دعاؤں میں اتنی بے بسی تھی کہ سننے والے کو بھی رو پڑے۔ دفن کے بعد سب لوگ خاموشی سے کھڑے رہ گئے، کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، سب نے مل کر کہا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں وہیں قبر کے پاس کھڑا تھا، آنکھوں کے سامنے وہ سارے واقعات گھوم رہے تھے، فاطمہ کی نیک شہرت، لوگوں کی تعریفیں، اماں کی دعائیں، اور پھر یہ انجام۔ میں نے کانپتے دل سے کہا، یا اللہ یہ کیسا سبق ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ واپس جانے لگے، قبرستان میں خاموشی پھیل گئی، صرف میں اور اماں قبر کے پاس رہ گئے۔ اماں نے میرے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا کہ میں نے اس کے عیب چھپائے۔ میں نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اماں آپ نے ماں ہونے کا فرض ادا کیا، آپ قصوروار نہیں، مگر میرے اپنے دل کے اندر بوجھ اتنا تھا کہ الفاظ بے جان لگ رہے تھے۔ گھر واپس آئے تو صحن سنسان تھا، وہ کمرہ جہاں کبھی فاطمہ کی آواز گونجتی تھی اب بند پڑا تھا۔ اماں بار بار اسی کمرے کے دروازے کو دیکھتی اور روتی جاتی، یا اللہ میری بیٹی کو معاف کر دے، اس پر اپنا عذاب کم کر دے۔ دن رات ان کی زبانوں پر یہی دعا رہنے لگی۔ میں انہیں دیکھتا اور سوچتا کہ یہ ماں کس کرب سے گزر رہی ہے، وہ عورت جس نے اپنی ساری زندگی دوسروں کی بیٹیوں کو قرآن سکھانے میں لگا دی، اس کی اپنی بیٹی کا انجام یہ نکلا۔ رات کو میں اکیلا بیٹھا فاطمہ کی زندگی کے سارے مناظر یاد کرتا، وہ لمحے جب اس نے معصومیت سے مجھ سے دعا مانگی تھی، وہ باتیں جب وہ کہتی تھی کہ دنیا کا سکون نماز میں ہے، اور پھر وہ حقیقت جو سب کے سامنے کھل گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، گناہ چھپائے جا سکتے ہیں مگر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میں نے مزید کہا، نماز، قرآن، عبادت سب کا فائدہ تب ہے جب دل سے ہو، اگر یہ سب دکھاوے کے لیے ہو تو انسان خالی رہ جاتا ہے۔ یہ الفاظ میرے اپنے دل کو دہلا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی وہ سبق ہے جو میری بہن کی زندگی نے دیا، ایک عبرت جو ہمیشہ یاد رہے گی۔ اماں نے پھر روتے ہوئے کہا، بیٹا میں دن رات اللہ سے دعا کرتی رہوں گی، ہو سکتا ہے وہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے۔ میں نے ان کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ ہماری دعا سن لے۔ اس لمحے ہمارے گھر میں خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جس میں آہیں، دعائیں اور خوف سب شامل تھے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ میری زندگی کا زخم ہے۔ میں آج بھی جب اپنی بہن کو یاد کرتا ہوں تو دل کہتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں ہی حکمت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ سوچ بھی ذہن میں گونجتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی وہ ہے جہاں کوئی دھوکہ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ اور یوں یہ داستان ختم ہوتی ہے ایک دعا اور خاموشی پر۔ گناہ چاہے کتنا ہی چھپایا جائے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ عبادت اور نیکی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ دل کی سچائی اور اخلاص سے ہونی چاہیے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔